اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اچھا پھل لانے کے لیے کچھ ایسا ہے جس کا وقوع ہونا ضروری ہے، اسے کانٹ چھانٹ کہتے ہیں۔ کانٹ چھانٹ کچھ جنگلی بے ترتیب شاخوں کی تراش ضروری ہے، انہیں تھوڑا کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کانٹ چھانٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے جب درخت اس طرف بڑھنا شروع کر دے اور پھر اچانک ہی تمام شاخیں بھی اسی طرف مڑنا شروع کر دیں تو درخت کا سارا حلیہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ان شاخوں کو کاٹتے ہیں۔ کانٹ چھانٹ مردہ شاخوں کے لیے ہے جو غلط سمت بڑھ رہی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں، ہر ڈالی جو اس میں ہے پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ دیتا ہے، اور جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کانٹ چھانٹ زندگی کی حقیقت ہے جس سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اگر آپ پھل نہیں لاتے تو کاٹ ڈالے جاتے ہیں، اور اگر پھل لاتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں اس شخص پر کام کر سکتا ہوں۔ ہمیں زیادہ پھل لانا ضروری ہے۔ اکثر جب خدا ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے تو تھوڑی سی تبدیلی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اسے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ آپ میں سے کچھ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ اسے اپنے سامنے دیوار پر لگا دیں۔ میرے شوہر نے گھر کے سامنے ایک درخت لگایا، ایک مرتبہ اس کی چھانٹی کی۔ میں جانتی تھی کہ اسے کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے، لیکن جب میں کام سے واپس آئی تو درخت کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ اس پر تقریباً کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کاٹ کر رکھ دیا گیا اور کچھ بھی نہیں بچا؟ ڈیو نے کہا کہ کچھ صبر کرو۔ میرے شوہر میں بہت صبر ہے، میرے پاس نہیں جتنا ڈیو کے اندر صبر ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو، اگلے سال دیکھنا۔ لیکن مجھے اگلے سال خوبصورت درخت نہیں چاہیے، مجھے ابھی خوبصورت درخت چاہیے۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ یہی ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم اگلے سال کچھ نہیں چاہتے، یا اگلے 5 سال تک ہم ابھی چاہتے ہیں، لیکن خدا ایسے کام نہیں کرتا۔ اکثر وہ ہماری چھانٹی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آڑو کا درخت، ایک اچھا کسان یا آڑو کی کاشت کرنے والا اگر وہ دیکھے کہ پہلے سال بہت اچھا پھل ہے لیکن اس کا پھل ابھی چھوٹا ہے تو وہ پھل توڑ دیتے ہیں۔ اگلے سال یہ کچھ بڑا ہوتا ہے، وہ اسے بھی توڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ صبر سے کام لیں اور پہلے کچھ سال تک پھل لگنے نہ دیں تو پھر یہ ایسا پھل پیدا کرے گا جو کوئی اور درخت یہ نہیں کر سکتا۔ سنیں، آپ میں سے کچھ سمجھ گئے جو میں کہہ رہی ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب خدا نے مجھے بلایا کہ تعلیم دوں، میرا خیال تھا کہ میں اگلے دن ہی پوری دنیا میں چلی جاؤں گی۔ مجھے لگا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم پوری دنیا میں جاؤ گی اور میرا کلام سناؤ گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مطلب سالوں تک انتظار کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر کو خدا نے بلایا ہے کہ ہم کچھ کریں، لیکن ہم صبر نہیں کرتے تاکہ وہ ہمیں تیار کر سکے۔ کیا کوئی میری بات سن رہا ہے؟ ہم صبر کرنا نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں تیار کریں جس کام کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے۔ دیکھیں، یہ انتہائی دلچسپ ہے
کہ داؤد کو 20 سال پہلے مسا کیا گیا کہ بادشاہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ تاج پہنے۔ سن رہے ہیں؟ تاج پہننے سے 20 سال پہلے جب خدا آپ کے دل میں کچھ ڈالتا ہے تو آپ نتیجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واو، لیکن یہ پہلے چھوٹے سے آڑو کے پھل کی طرح درخت پر اگے گا، پھر خدا آئے گا اور اس کے چھوٹے پھل کو توڑ دے گا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن یقیناً اگلے سال ہمارے گھر کے سامنے وہ ایک خوبصورت درخت بن گیا۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری زندگی سے کچھ چیزیں اکھاڑ پھینکے گا جو ہماری بے ساکھی بن گئی ہیں۔ شاید جب آپ نومولود مسیحی ہیں، خدا آپ کو کچھ شاندار مسیحی دوست دے گا، ایسے دوست جو آپ کا ہر وقت کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کا برا دن گزرے تو یہ فوراً آپ کو بتائیں گے کہ تم بہت شاندار ہو، آپ پر اچھے مستقبل کی نبوت کرتے ہیں۔ سنیں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ آپ ان پر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں اور خدا پر زیادہ انحصار نہیں کرتے، تو وہ ایسا کرتا ہے کہ آپ کی زندگی سے ان کو نکال دے گا۔ معلوم نہیں، شاید وہ کچھ ایسا کریں کہ آپ کو دکھ پہنچے۔ جی ہاں، کیونکہ جب وہ آپ کی بیساکھی بنے ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کامل شاندار لوگ ہیں، یہ مجھے کیوں دکھ دیں گے؟ لیکن سنیں، میں ان حالات سے گزر چکی ہوں۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے سر کے بال تک کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ابھی آپ ایسا محسوس نہیں کر رہے تو یعنی جب میں نے خواتین کی چھوٹی بائبل اسٹڈی گروپ چرچ میں شروع کیا تو جمعرات کی صبح چھوٹی سی عبادت ہوتی۔ میری مختصر سی لیڈرشپ ٹیم تھی اور اس میں 12 خواتین تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ سب مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ مجھ سے پیار کرتی، میرے ساتھ ہوتی اور میری حمایت کرتی۔ لیکن ایک وقت آیا جب ان میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ وہ میری جگہ تعلیم دے، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ خدا نے اسے کہا ہے کہ وہ میری جگہ تعلیم دے گی۔ اس نے کچھ دوسری خواتین سے بات شروع کی، اس سے پہلے کہ پتہ چلتا وہ سب میرے نقص نکالنے لگی اور میری عیب جوئی شروع کر دی، کچھ جھوٹ بول کر ان کو میرے خلاف کر دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا جس سے میرا پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ اگر میں ان حالات سے نہ گزرتی تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں ان پر زیادہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ مجھے ان سب پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، مہربانی سے مجھے غلط نہ سمجھی جو میں کہنے لگی ہوں۔ خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہونے دے گا جو کچھ دیر کے لیے باعث تکلیف ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد آپ کو آپ کی زندگی میں بالآخر ایک بہتر شخص بنانا ہے۔ کیونکہ ہونا یہ تھا کہ خدا مجھے ترقی دینے اور میری خدمت کے اگلے مرحلے میں لے جانے کو تیار تھا، کیونکہ وہ مجھے اس کلیسیا سے نکالنے والا تھا تاکہ میں وہ کر سکوں جو میں کر رہی تھی۔ میرا آغاز بہت 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 ہی کم درجے سے ہوا اور شاید میں ان سب کو اپنے ساتھ اگلے مرحلے میں لے جاتی۔ آپ جتنی بلندی پر جائیں گے تو ایسے لوگ اتنا ہی زیادہ نقصان کریں گے جو بظاہر بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ خدا کا شکر کریں کہ وہ ان کی کچھ کمزوریاں یہاں پر ظاہر کر دیتا ہے، نہ کہ جب آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں۔ آمین۔ مجھے اس غم سے نکلنے میں 3 سال لگے کیونکہ بہت تکلیف پہنچی تھی۔ میں کہنا چاہوں گی مجھے عادت ہو گئی اکیلے رہنے کی، اور میں اس وقت خدا کے پاس جاتی جب مجھے کچھ ضرورت ہوتی، اس پر بھروسہ کرتی۔ میں نے کافی حکمت سیکھی اور یہ بھی سیکھا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ سنیں، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ شاندار ہیں، ہم سب کو دوستوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا بھروسہ صرف خدا پر ہے۔ اور جب آپ کسی پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں
تو یہ بات آپ کو تکلیف دے گی. کچھ خوبصورت آیات ہیں. یسایہ 61 باب کی پہلی 3 آیات. کچھ خوبصورت آیات ہیں. پہلی 3 آیات نے مجھے بہت مشکل سالوں میں سنبھالے رکھا. میں کچھ وقت کے لیے ان کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم پھل لانے والی بات پر دوبارہ آئیں گے. یسایہ 61 کی 1 سے 3 آیت تک. خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں جو روحانی اور جسمانی قید میں ہیں, آزاد کروں. آپ جانتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھی جو شکستہ دل ہیں. یہ یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہی ہیں. یسوع میرے ہی جیسے لوگوں کے لیے آیا اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. کیا آپ کو یہ اچھا لگا؟ خدا آپ کا بدلہ لینے والا ہے. سنیں, خدا آپ کا انتقام لے گا. جس کسی نے بھی آپ سے بدسلوکی کی ہے اور آپ ان سے اچھا برتاؤ کریں. او خداوند, اے یسوع میری مدد کر. سنیں, کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا کتنا مشکل ہے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ آپ کے لیے بری باتیں کہتے رہے؟ یہی وہ مقام ہے جب آپ کو کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے. یہی وہ مقام ہے جب آپ کو کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے. میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کو بتانے سے میرا نقطہ واضح ہو جائے گا. ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. ہم نے اسے کافی کاروبار دیا تھا کسی دوسری کمپنی کی طرف سے. وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا تھا لیکن اس نے ہمارے لیے کافی کام کیا تھا. کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے رہے. ہم ان کے پیچھے ہی بیٹھے تھے اور وہ میرے خلاف باتیں کر رہے تھے. یعنی یہ ایسی ہے, ویسی ہے, یہ ایسی نہیں ہے, ویسی نہیں ہے, وہ اتنی اچھی نہیں ہے. میں نے اپنا منصوبہ بنایا. کل ان کو میرے کاروبار میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا. میں ان کو یہ بتاؤں گی, میں ان کو وہ بتاؤں گی, اور میں خدا نے مداخلت کی اور کہا کہ میں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تم ان کے لیے دعا کرو گی اور ان کو تحفہ بھیجو گی. سچ یہ ہے, میں دیانتداری سے کہوں گی کہ میری ایک خواہش تھی کہ اپنی کتاب بعنوان میں اور میرا بڑا منہ ان سب کو تحفے میں بھیجوں. جی, آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی شدت سے یہ کرنا چاہتی تھی. میں نے فیصلہ کیا لیکن محسوس کیا کہ جیسے ہی میں نے خدا کو ہاں کہہ دی مجھے خوشی کا احساس ہوا. میں جانتی ہوں کہ یہ بے وقوفی لگتی ہے لیکن جب آپ درست کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ خوشی محسوس کریں گے. چاہے یہ کام مشکل ہی کیوں نہ ہو, یہ ہمیشہ ہی خوشی کا باعث ہوگا. اس لیے میں نے اسے شکریہ کا خط لکھا کہ ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ہم مل کر بہت اچھے مستقبل کی توقع کر سکتے ہیں. ساتھ ہی میں نے ایک تحفہ بھی بھیجا تاکہ وہ اچھی جگہ کھانا کھائے. میں شدت سے چاہتی تھی کہ اسے اسی ریسٹورنٹ کے لیے واچرز تحفے میں دوں جہاں وہ میرے خلاف باتیں کر رہا تھا. میرا جسم کوشش کر رہا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے سب معلوم ہے. اگر میں اتنی ہی زیادہ اچھی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ جان لیں کہ مجھے سب معلوم ہے جو انہوں نے کیا. دیکھو, لیکن میں پھر بھی بہت اچھی ہوں. لیکن خدا ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا. مجھے وہی کرنا پڑا جو اس نے مجھے کرنے کو کہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میری طرف دیکھیں جو میں یہ کہہ رہی ہوں. جس لمحے میں نے وہ کام کیا
تو میں آزاد ہو گئی. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگ آپ کو مزید تکلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ دیکھیں رومیو 12:21 میں ایک بھید ہے، یعنی ہم بدی پر نیکی کے ذریعے غالب آتے ہیں. بدی پر غالب آنے کا طریقہ ہے کہ اسے اچھائی سے ختم کیا جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ اسے اپنی مہربانی سے مار دو. صیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راگ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو، راست بازی کا پھل دینے والے درخت جو خدا کی طرف سے لگائے گئے ہیں. اس لیے خدا ایسے لوگوں کو لیتا ہے جن کی زندگی ابتر ہے، جو بدحال اور دکھی ہیں، جنہیں استعمال کیا گیا اور زیادتی کی گئی. لیکن وہ ہمیں اس لیے شفا نہیں دیتا کہ ہم بس صرف بیٹھے بیٹھے ہی اپنے لیے اچھا محسوس کرتے رہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو وہ دینا سیکھیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے. کوئی ہے جو آج میری بات سن رہا ہے؟ خدا کی تنبیہ کو حقیر نہ سمجھیں. خدا سے کہیں کہ آپ کی مدد کرے. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ خدا سے کہیں کہ آپ کی چھانٹی کرے. اگر چاہے تو اس چھوٹے اوزار سے شروع کر سکتے ہیں. ادھر ادھر چھوٹی موٹی خامیاں دور کرنے کے لیے خدایا، لیکن بڑی باتوں کے لیے نہیں. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خدا چاہتا ہے کہ وہ مردہ چیزیں آپ کے اندر سے کاٹ دے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، آپ مردہ کاموں میں مصروف ہیں جس میں اتنا وقت لگاتے ہیں جس میں زندگی نہیں. سنیں، دوپہر کے کھانے کے وقت ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کمپنی کی شکایت کرنا اور بڑبڑانا اور سب کی عیب جوئی سننا، آپ اس طرح ایک مردہ کام میں وقت ضائع کر رہے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ مردہ کاموں کو ترک کریں. وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہیں، بلکہ اس کے لیے زندگی گزاریں، اسے جلال دیں. خدا ہماری زندگیوں میں کچھ شاندار کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرور ہے کہ ہم پہلے اس میں جڑ پکڑیں. شفا اس لیے نہیں پاتے کہ بس شفا پائیں، اس لیے شفا پاتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. سنیں، میں جانتی ہوں کہ جو میں کر رہی ہوں ابلیس اس سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. دشمن آپ کے پیچھے آتا ہے تو آپ کو کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ خدا نے مجھے شفا دی ہے اور میرے لیے عجیب کام کیے ہیں. میرا یقین ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے ابلیس کو پیچھے ہٹا سکتی ہوں، یعنی جو کچھ اس نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا، لیکن اب دوسروں کی مدد کروں جتنی میں کر سکتی ہوں. اس لیے بجائے اس کے کہ بیٹھے رہیں اور ساری زندگی کڑواہٹ کا شکار رہیں کیونکہ آپ کو اچھا آغاز نہیں ملا تھا. یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کا آغاز کیسا تھا، بلکہ یہ کہ اختتام کیسا ہے. آمین. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس خدا ہے. جب تک وہ آپ کی طرف ہے تو آپ اور خدا مل کر اپنی زندگی میں کسی چیز کو بھی شکست دے سکتے ہیں. کسی چیز کو بھی. خدا آپ میں سے ہر ایک کے لیے بہترین منصوبہ رکھتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کہ اس قدر مشکل میں ہو جہاں سے وہ آپ تک نہ پہنچ سکے اور نکال نہ سکے. کسی شخص نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کی معافی نہ ہو سکتی ہو. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ میری بات کو سنیں. میں صرف سب کے لیے منادی نہیں کر رہی. یسوع آج آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ جان لیں کہ وہ نئے آغاز کا خدا ہے اور نئی شروعات کا خدا ہے. جو ماضی میں ہو چکا اسے بھول جائیں اور ایک نئے دن کا آغاز کریں.
یہی ہے وہ دن جو خداوند کا ہے، میں خوشی مناؤں گا اور شادمان ہوں گا۔ آج کا دن ماضی کی اداسی میں نہ گزاری۔ آمین۔ راست بازی کے پھلوں کا درخت بنے۔ آج کے دن فیصلہ کریں کہ آپ آج سے فرق نوعیت کی دعا کرنا شروع کریں گے۔ یہ دعا نہیں کہ مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، خدا مجھے یہ دے، وہ دے۔ خدا سے کہیں کہ آج وہ آپ پر ظاہر کرے کہ آج آپ کس کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کا آغاز آج دوپہر کے کھانے سے کریں۔ شاید آپ کسی کو دیکھیں جو کہ کچھ نڈھال لگ رہا ہو، امتیاز کریں۔ شاید کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کے پاس جا کر آپ اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، انہیں اٹھا سکتے ہیں۔ شاید آپ کسی کو کتاب خرید کر دے سکتے ہیں۔ شاید 4 یا 5 کتابیں خریدیں، گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ کن کو دے سکتے ہیں۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں واقعی چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس ایک شخص تھا، بلکہ وہ اب بھی ہماری ٹیم میں کام کرتا ہے، لیکن وہ پہلے ہماری ہر عبادت میں آیا کرتا، ہر عبادت میں موجود ہوتا۔ وہ بس یہ کرتا کہ ہماری کتابیں خریدتا اور گھومتا رہتا کہ لوگوں کو بانٹ سکے۔ وہ ایک لمبا سا کوٹ پہنتا اور لوگ اسے دیکھ کر اکثر ڈر جاتے اور اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اور دیکھیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ بیٹھ کر سارا دن اپنے لیے غم کھاتے رہیں۔ بہت سے معمولی طریقوں سے آپ کسی کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں، شاید پیسے کے ذریعے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف پیسے سے مدد کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے آپ کتنے ہی دکھ میں ہوں، لیکن اس جگہ یقیناً ایسا کوئی ہوگا جو آپ سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے۔ میں کہنا چاہوں گی کہ خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک وقت خدا نے مجھے کہا کہ جوائس، کہ تو میرا کام کر، میں تیرا کام کر دوں گا۔ کیا میں آپ کو آج یہ پیغام دے سکتی ہوں؟ آپ خدا کا کام کریں اور وہ آپ کی فکر خود کرے گا۔ آمین۔ خدا مجھے بتا کہ میں آج کس کی مدد کروں۔ میری مدد کر تاکہ میں روح کے پھل پیدا کروں۔ مجھے بتا کہ میں تیری خدمت کیسے کروں۔ میری مدد کر۔ یسوع اپنے چھانٹنے کا اوزار لے اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، نہ کہ جیسا میں بننا چاہتی ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں 12 باب کی 5ویں آیت میں، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جانے۔ جب خدا ہمیں تنبیہ کرے تو ہم خوش ہوں۔ یہاں پہنچنے تک کچھ وقت لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب میں اپنی زندگی میں خدا کی قائلیت محسوس کرتی ہوں، جب وہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا کوئی بھی کام اسے پسند نہیں آ رہا، تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ کبھی میری کمزوری میں بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ اس لیے جب خدا آپ کی زندگی میں کسی چیز پر انگلی رکھتا ہے تو شکایت نہ کریں، بلکہ اس کا شکر کریں کہ خدایا تیرا شکر ہو کہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میری کمزوری پر توجہ دلائی۔ میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں کہ تو غالب آنے میں میری مدد کرے گا۔ جب ہم ایسے حالات سے دوچار ہوں جو کہ نہایت ہی مشکل ہیں، تو یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا کہ خدا پر بھروسہ رکھیں یا اچھا پھل پیدا کریں۔ اکثر ہم ہتھیار ڈال دینا چاہتے ہیں، چھپنا چاہتے ہیں، کہیں بیٹھ کر خود پر ترس کھانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم اپنی قوت سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ پاک روح پر مکمل انحصار کے وسیلہ سے، اور یہی بات ہے جو فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ نہایت ہی اہم ہے کہ اچھے کام کو جاری رکھیں، اگرچہ کہ آپ کو مشکل حالات کا ہی سامنا کیوں نہ ہو۔ کلام مقدس زبور 37 میں لکھا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو اور بھلائی کرو، خدا پر بھروسہ کرو اور نیکی کرو۔ مجھے یہ پسند ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اہم بات ہے۔